हेलो माय लवली पीपल। तो चलें जी एक्सप्लोर करते हैं सऊदी एयरलाइन को। यहाँ पर उन्होंने मुझे दी बहुत अच्छी सऊदी कॉफ़ी विच वॉज़ रियली गुड एक्सपीरियंस बिकॉज़ मैंने सऊदी कॉफ़ी कभी पहले ट्राई नहीं थी की। कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट था यार कॉफ़ी होती है ब्राउन कलर की, चॉकलेट कलर की, पर ये कॉफ़ी तो थी जनाब जैसे मैं पी रही हूँ सूप। बट ओवरऑल एनीवेज दैट कॉफ़ी वाज रियली गुड। तो मुझे बहुत एंजॉय मैंने ये कॉफ़ी की। उन्होंने मुझसे पूछा कि वुड यू लाइक अनदर कप, तो मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी एक और कप दे दे। तो उन्होंने मैंने दिता बड़ा कप चाय कॉफ़ी का ਜਿਹੜਾ मैंने बहुत एंजॉय किया। ठीक है जी। तो आप ही ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी जट लोग हाँ पंजाबी लोग हाँ तो लव कॉफ़ी टी चाय शाय जड़ियाँ ने साड़ी मनपसंद चीज़ां होंदियां ने। तो बहुत मज़ा आया जनाब मुझे ये कॉफ़ी पीने का, और मैंने जी भर के पी और बड़े मज़े से पी। उसके बाद उन्होंने हमें दे दिया जी ये देखे ये है मेरी कॉफ़ी यू सी। तो देखिए ये कॉफ़ी हूँ तुम कहोगे भैना केड़े रंग की कॉफ़ी पीवी जानी है। तो ये है जी वो ये और ग्रीन कॉफ़ी उन्होंने कुछ कहा था। ठीक है अरेबिक कॉफ़ी कोई होती है तो वो थी। साथ में उन्होंने देता चिल्ड जो ना कोक। तो जनाब ये जी मैंने खूब की इंजॉय और बहुत मज़ा आया जी। उसके बाद ये जब उन्होंने मुझे कॉफ़ी दी तो उन्होंने इसके साथ ये उन्होंने मुझे एक डेट दी खजूर वो नहीं वो कहते दफ़ा दूर बुढ़ी खजूर गुस्सा ना करियो ऐसे छोटे होंगे सी ना तो एक दूसरे को कज़न जितने भी थे हमारे बहन भाई तो हम सब वो टाइम बहुत एंजॉय करते थे। बस एक दूसरे के नाम लगाने हैं भी एक दूसरे की छेड़े डालनी। तो बस जी इसी तरह जी टाइम गुजर गया। तो अभी जो है ना ये मैं इस वक्त कर रही थी एंजॉय अपनी कॉफ़ी को, बड़ी मज़े की लग रही थी मुझे ये कॉफ़ी। और साथ मैंने जनाब ये खजूर खाई तो मज़ा और दुबाला हो गया। यहाँ पर ना मैं बैठी थी तो बस सॉन्ग कुछ सुन रही थी तो मेरी बेटी ने ना ये देखे जी कैप्चर किया मेरे हाथों को। तो बस जी फिर मैंने कहा चले ये भी सेटअप टू कर ही देते हैं कुछ तो बस बात ये है ना कि जब हम कहीं से जाते हैं जैसे बाहर कोई कंट्री में हम रहते हैं है ना, कुछ लोग फॉरेनर कंट्री से जब हम अपने पाकिस्तान आते हैं या इंडिया जाते हैं तो हमारे दिल में जो खुशी होती है ना जनाब वो कोई देख नहीं सकता। वो चाह जड़ी होंदी है भैन भरावां नूं मिलन दी चाह, माँ बाप नूं देखण दी चाह और वो वक्त जो है ना दिल करता है जनाब उड़ के आ जाए। और उड़ के ही आता है कि जब हम जाके अपनी माँ के गले मिलते हैं, जब हम जाके अपने बाप को मिलते हैं ये जो कशिश होती है ना इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। एनीवे मेरी माँ तो नहीं है लेकिन मेरी बड़ी बहन है, मेरे अब्बू हैं जिनको मिल के जनाब ये मीलों का सफ़र जो है ना मुझे लगता है कि बस मिनट में बदल गया। तो एनीवे यहाँ पर उन्होंने हमें दिया था फूड बहुत डिलीशियस था। बच्चे क्योंकि मेरे जो है ना वो सी फूड खा लेते हैं तो उन्हें जी ये सैलड वैलड कुछ मिला था। आई थिंक कॉकटेल थी उसमें ये प्रॉन्स वगैरह थे वो सैलड था। और मैंने नहीं था जी लिया, मैंने हमस वगैरह ले लिया था क्योंकि मुझे वो पसंद है। उसके बाद मैंने ली थी चिकन वाले राइस और मेरी बेटियों ने लिए थे जी लैम। और यहाँ पर उनकी फेवरेट चीज़ भी आ गई आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम थी जो उन्होंने बहुत एंजॉय की। तो ये छोटी में तो कहती है मम्मा मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये मेरा जो छोटा बेबी है एज़ यू नो, अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं तो आपको पता है कि ये मेरी बेटी अभी तक मेरा छोटा बेबी है। तो एनीवेज जी यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया लेकिन जो मेरी सुई थी ना वो उठी अटक गई सी कि या अल्लाह जल्दी से ये सफ़र ख़त्म हो और मैं पहुँचूँ अपने घर। तो चले जी मैंने यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी थोड़ी अपसेट हो रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे हैं जब बाप को भी छोड़े तो उनकी फीलिंग वही होती है। तो वो बोर्ड हो गई थी मम्मी हाउ लॉन्ग इट विल टेक। तो मैं उसको बताती बेटा बस थोड़ी जी देर हो रहे बैठे रहो पहुँच जावांगे। तो जनाब बस ये देखिए स्लोली हम जा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर मेरी छोटी बेटी हमें पढ़ के बता रही थी जो जगह हैं कि आज हम अभी इधर पहुँचे हैं और अभी हम इधर पहुँचे हैं और मम्मी बस थोड़ी देर में हम लोग पाकिस्तान या पहले हमारी डेस्टिनेशन थी जद्दा और उसके बाद हमने पाकिस्तान जाना था। यहाँ पर जी मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी बट बिकॉज़ बैकग्राउंड में नॉइज़ेस थी इसलिए मैंने बेटर जाना कि मैं इसमें वॉइस ओवर करूं। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही थी यहाँ पर। बस जी मैं अपने रोंदी सभी कि मैं कितनी टायर्ड हाँ, कितना मैं मतलब वो हूँ वो लथार्जिक हो गई थी बिकॉज़ मैंने घर से लेके एयरपोर्ट तक इतनी दौड़ें लगती हैं
تو یہ تو ان کو ہی ایکسپیرینس ہے جو آتے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا حالت مت واجدی ہے چھوٹے بچے نہ ٹریول کرن سے. ٹھیک ہے جی. تو بس جی یہاں پر میں نے آپ سے باتیں کی تھی، بڑی مزے کی، پر وہ میں سوری ان کو دکھا نہیں سکتی نہ سنا سکتی تھی کیونکہ بیہائنڈ پر شور بہت تھا. یہاں پر جی اندر ٹی منگوائی کیونکہ میں جی ٹی لور ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو بس یہ وہ پی. اس کے بعد میں نے کہا باہر کا نظارہ کریں. اچھا ایک بات میں نے دیکھی ہے، جب ہم جا رہے ہوتے ہیں جیسا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یار وہ اس وقت اوپر اسپیس ٹھیک ہے، مڈل میں ہم، اور ہمارے جو نیچے ہے وہ ہے جی آسمان، وہ آسمان اسکائی ہے. تو اس وقت یقین مانیں کہ اتنی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، اور اس اپنے خدا کا، اپنے رب کا شکر کرنے کو دل کرتا ہے کہ دیکھو یار کہ ہم انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور کتنی دیر میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کی قدرت کا، اس کی ہر چیز کا ہم لوگ اتنا شکر کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو اس نے کس قدر جو ہے نا وہ بنایا، ایک انمول چیز بنا دی انسان کو. عقل تو اس نے بخشی ہمیں، دانائی بھی اس نے بخشی، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اس نے ہمیں بہت اعلیٰ مقام پر بٹھایا ہوا ہے اس خدا کی ذات نے. ٹھیک ہے. یہاں پر جی میں ایروپلین میں اس کے واش روم میں گئی، تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. یہ بہت مزے کی چیز ہے، جب ہم کموڈ پہ مطلب یوز کرتے ہیں ٹوائلٹ، تو اس کے بعد جب ہم اس کو فلش کرتے ہیں تو ایک ایسی آواز آتی ہے بہت، جب اس کا واٹر فلو میں جاتا ہے تو بہت ایک تیز ساؤنڈ آتا ہے. تو وہ میری چھوٹی بیٹی کہتی ہے ماما یو شوڈ کم ود می بیکاز آئی ایم اسکیئرڈ آف دیٹ ساؤنڈ. تو میں نے کہا یار وہ ایڈا چھوٹا سا ہوتا ہے وہ واش روم، بمشکل 1% جو ہے نا وہاں اسٹینڈ ہو سکتا ہے. تو اینی وے جی میں اپنی بیٹی کو تو لے کے جاتی ہوں، گھس گھسا کے میں سائڈ پر کھڑی ہو جاتی ہوں. تو یہاں پر میں جی یہ بنا رہی تھی، یہاں پر بھی میں نے سوچا کہ وائس اوور ہی کروں گی، بیکاز آئی ڈونٹ لائک جب پیچھے سے نوائزز آئیں کیونکہ بہت زیادہ شور تھا. یہاں پر دیکھیں جی خدا کی قدرت کے، بس جی ہم جا رہے تھے، اور وہ دیکھیں جی سورج جو تھا نا کہہ رہا تھا ہیلو میں آ رہا ہوں. میں نے کہا آ جا بھائی، تیری ضرورت تھی تو آ جا، کیونکہ آف کورس نہ چاند اور نہ سورج دونوں کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو ہم سو سوری اگر آپ کو تھوڑا بہت شور سنائی دیں گے. یہ میری بہن کے گھر اس کے برڈز ہیں، اور اس کے بعد جی فین بھی چل رہے ہیں، اور یہ جو شور شرابہ نا یہ پاکستان میں کامن ہے. اگر یہ شور نہ ہو تو آپ کو ٹین ڈبے والوں کا شور آ جائے گا، اگر ٹین ڈبے والے نہ ہوں تو جی آپ کو یہاں پر جنریٹر چلنے کی آواز آ جائے گی. اگر جنریٹر بند ہوگا تو یہاں پر جی روم کولر چلیں گے، وہ بند ہوں گے تو یہاں پر فین چلیں گے، ایئر کنڈیشن. یہاں پر پوچھیں کس چیز کا شور نہیں ہے. اور میں جو ہوں بذات خود ان چیزوں کو بہت انجوائے کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر لائف ہے، یہاں پر مزہ آتا ہے یار جب اپنے سارے مل کے بیٹھتے ہیں، اور تم لوگ تھوڑے میں بھی اتنے خوش ہوتے ہو کیونکہ تمہارا ہر کوئی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے دکھ سکھ کی وہ باتیں تم لوگوں سے شیئر کر رہا ہوتا ہے. تو یہی بس میرا بھی حال تھا، میں اپنی ہر چیز کو بھول کے بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ یہاں پر میں اپنے اپنوں میں ہوں، اپنوں میں انجوائے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں جی ہم نے کہہ دیا جدہ کو خدا حافظ، اور ہم لوگ اب جی فلائی کر رہے ہیں ٹورڈز پاکستان. تو یہاں پر یہ منظر بہت خوبصورت تھا، میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں. بس جی یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو جن نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لو. اور میں اس کے ساتھ آپ کو بہت اچھے ویڈیوز لانے والی ہوں آپ کے لیے، تو پلیز میک شیئر کیجیے گا کہ آپ لوگ میرے ویڈیو فل دیکھیں اور سکپ مت کیجیے. سکپ کریں گے تو میں آپ سے ہو جاؤں گی ناراض. اچھا میں ان سے ناراض ہوں گی جو میرے اپنے ویورز ہیں، جو مجھے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے آج کی یہ ہماری فلائٹ جو ہے نا انجوائے کی ہوگی. میں اوریجنل ساؤنڈ اس لیے نہیں اس میں ایڈ اپ کر سکی کیونکہ ریسٹرکشنس ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی یوٹیوب کے خلاف یہ ہے اگینسٹ چلا جائے گا اگر میں کسی کا ساؤنڈ یا کسی کی باتیں لے کے آؤں گی. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ انجوائے کرو گے. یہ دیکھیں جی اتنا اچھا منظر تھا، بس خدا سے دعا تھی کہ خدا اپنوں اور غیروں اور سب کی خدا خیر کرے. ٹھیک ہے جی. تو میں اس امید کے ساتھ یہ ویڈیو ابھی یہاں پر بند کروں گی، اور ہوپ کروں گی کہ میں اس سے اچھے ویڈیو لا سکوں. میں آپ کو وہ بھی شیئر کروں گی تھوڑی سی ویڈیو جب ہم پاکستان پہنچے اور ہم اپنی فیملی سے میٹ اپ ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان میں جہاں بھی جاؤں گی جو بھی کچھ کریں گے وہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے. ٹھیک ہے جی.
تو بس آپ اسی طرح رکھیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد، اور میرے چینل کو کریں آپ سبسکرائب، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس کچھ ایمرجنسیز بھی تھی پاکستان میں، جس کی وجہ سے مجھے فوراً وہاں سے UK سے مجھے پاکستان آنا پڑا۔ تو ابھی بس وہ ساری چیزوں سے فارغ ہو جاؤں تو پھر میں خدا نے چاہا تو ضرور میں نیو جو میرے بلاگس ہیں نا وہ میں اپلوڈ کروں گی، کیونکہ ابھی ایسا کہیں اتنا جا نہیں رہے، تو اس وجہ سے میں نے کوئی ایسے ویڈیوز نہیں بنائے، ٹھیک ہے؟ تو بس انجوائے یور سیلف، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہا کیجئے اور خوش رہنے کی کوشش کیجئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لائف بہت شارٹ ہے، ہمیں دنیا کے جھنجھٹوں سے آزادی نہیں مل سکتی، اس لیے جو وقت خوشی کا ملتا ہے اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کریں، جو ٹائم ملتا ہے اپنوں کے ساتھ گزارنے کا اسے ضائع مت ہونے دیں، کیونکہ کیا پتہ کل ہو نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کا آج ہے اس کو خوب انجوائے کریں، اس آج کو اتنا میموریبل بنا دیں کہ جب کل آپ نہ ہوں تو آپ کی جو نسلیں ہیں یا آپ کے جو اپنے ہیں وہ اس کو یاد کریں کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ اپنی ہر لمحے کو میں یادگار بنانا چاہتی ہوں، اپنی ہر چیز کو میں یادگار اس لیے بناتی ہوں کیونکہ کل ہم ہوں نہ ہوں تو کم سے کم ہماری یادیں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، تو انہی یادوں کے سہارے اور انہی باتوں کے سہارے جو ہے نا وہ ہمیں یاد کیا جا سکے گا، کیونکہ اگر ہم اچھے نشان چھوڑیں گے تو دوسرے بھی ان نشانوں پر چل سکیں گے، تو یاد رکھیے گا کہ اچھے اپنے پاؤں کے نشان اچھے چھوڑیں تاکہ جب دوسرے ان پر چلیں تو وہ بھی اچھی جگہ پر ہی پہنچیں۔ تو میری تو یہ زندگی میں ایفرٹ ہے کہ میں وہ کروں جس سے دوسروں کا بھلا ہو، میں کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتی اور نہ ہی میں نے یہ سیکھا ہے دل آزاری کرنا، ٹھیک ہے؟ تو خوش رہتی ہوں، خوش رکھتی ہوں، کوئی مجھے کچھ کہہ بھی دے تو اس کو اگنور کرتی ہوں، کیونکہ میری تربیت میں اور میرے خدا نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اگر کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے تو اس کو اگنور کرو، کیونکہ وہ اس کی اپنی سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لو یو آل، بائے بائے۔